فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ سابق وزیر و BRS MLA ہریش راؤ نے ریونت ریڈی کو کہا ہے کہ ریونت ریڈی اپنا PR تبدیل کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کے کئی شہروں سے ندیاں بہتی ہیں، ہم نے ملانا ساگر میں اپنے گھر کھونے والوں کے لیے 4000 مکانات بنائے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی گجرات اور مدھیہ پردیش کی ریاستوں میں بھی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، وہاں انہیں پارلیمانی انتخابات میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی۔ دیکھیے BRS MLA ہریش راؤ نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کے دوراندیش قائدین کی کاوشوں کی وجہ سے ملک دنیا سے مسابقت کرنے کے قابل بنا ہے۔ تلنگانہ سکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ریاست اور حیدرآباد کے عوام کو درپیش کئی مشکلات سے واقف ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم حیدرآباد کو ایک ایسا شہر بنائیں گے جو دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ ہماری حکومت کا خیال ہے کہ وہ یہاں کے غریبوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت دی، انہوں نے ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت کے منصوبوں پر تنقید کر رہے اپوزیشن قائدین کے بیانات کو بکواس قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قائدین اقتدار کھونے سے مایوسی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قائدین جنہوں نے 10 سال تک تلنگانہ کو ڈاکوؤں کی طرح لوٹا، وہ ہماری جانب سے مقرر کردہ نشاط ثانیہ کو حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے۔ ان لوگوں نے اپنے دماغ میں گندگی سے زیادہ زہر بھر دیا ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اچھے کاموں کی تائید کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملانا ساگر اور لگانا ساگر، کونڈا پوچما ساگر یا کہیں بھی سیکیورٹی کے بغیر آنے تیار ہیں۔ وہ انہیں عوام کے درمیان حکومت کے منصوبوں پر مباحث کرنے کا چیلنج دے رہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وہ سابق چیف منسٹر KCR، KTR، ہریش راؤ یا کوئی بھی BJP قائد کے اسمبلی حلقے میں آ کر ترقی اور حکومت کے منصوبوں پر بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بات صرف یہ موسیٰ ندی کی خوبصورتی کی نہیں بلکہ موسیٰ ندی کی بحالی کی ہے۔ یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں جیسے کچھ لوگ دبئی جا کر خوبصورتی کے لیے بال لگاتے ہیں۔ ملک میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کے بیچ میں دریا نہیں بہتا۔ ہمارا خیال ہے کہ موسیٰ ندی کیچمنٹ ایریا کے لوگوں کے مسائل حل کر کے انہیں صاف شفاف ماحول میں منتقل کیا جائے۔ 1600 سے زیادہ مکانات موسیٰ ندی کے کناروں پر واقع ہے۔ دسہرہ کے موقع پر ہم نے انہیں مکانات دیے، ان کو منتقل ہونے کے لیے اخراجات کی رقم فراہم کی، جبکہ آپ لوگوں نے ملانا ساگر اور کونڈا پوچما ساگر کے متاثرین کو راتوں رات بے دخل کیا تھا، مگر ہماری عوامی حکومت نے ایسا غیر انسانی رویہ نہیں اختیار کیا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے طلباء کو مشکلات و مصائب کا سامنا ہے۔ حکومت کی جانب سے فیس ریمبرسمنٹ اور اسکالرشپ جاری نہ کرنے کے باعث طلباء پریشان ہیں۔ تلنگانہ بھون میں BRS کی طلباء تنظیم کے نمائندوں کے ساتھ KTR نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد ریاست کے عوام بالخصوص کسان اور طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے قیام کے لیے BRS نے ہی تحریک چلائی تھی، اب وہ عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جنہیں حیدرآباد اور تلنگانہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، انہوں نے حیدرآباد کے طرف 3 سمندر ہونے کا احمقانہ بیان دیا۔ انہوں نے ریاست کا نظم و نسق ایک نا تجربہ کار اور بنیادی معلومات سے محروم شخص کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ انہوں نے سابق BRS کے دور حکومت میں 95% ملازمتیں مقامی لوگوں کو حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی کسی بھی ریاست میں ہر ضلع میں میڈیکل و نرسنگ کالج اور نرسنگ کالج نہیں ہے، مگر BRS حکومت نے ہر ضلع میں میڈیکل و نرسنگ کالج قائم کرتے ہوئے ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا۔
اداکارہ تمنا نے ای ڈی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات میں شرکت کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی حکام نے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں گوہاٹی میں اداکارہ تمنا سے 8 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی، اور ایپ پر ایسے معاملات ہیں کہ بہت سے لوگوں نے HPZ ٹوکن ایپ میں سرمایہ کاری کی ہے اور دھوکہ پایا ہے۔ ای ڈی نے تمنا سے اس الزام پر پوچھ تاچھ کی کہ اس نے اس ایپ سے متعلق ایک پروگرام میں شرکت کی اور اس کے لیے رقم لی ہے۔ মাতৃগৰাকীক দেখিছোঁ আৰু তামান্নাৰ পিতৃ আছে আৰু স্থানীয় দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া ইয়াত মজুত। خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے مرکز نے پڈوچیری اور نیلور کے درمیان ساحل کو عبور کر لیا ہے۔ اس کے زیر اثر آندھرا پردیش کے جنوب ساحلی علاقے میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش سے علاقے رائلسیما کے علاوہ ساحلی اضلاع نیلور، پرکاشم، گنٹور، مشرقی گوداوری اور وشاکھاپٹنم کے چند مقامات پر عام زندگی متاثر رہی۔ وشاکھاپٹنم کے ساحل سے اونچی سمندری لہریں اٹھتی دیکھی گئی۔ کاکیناڈا اور امبیڈکر کوناسیما اضلاع کے ساحل سے بلند سمندری لہریں ٹکرا رہی تھی۔ بندرگاہی شہر کے آر کے بیچ پر بلند سمندری لہریں دکانات تک پہنچی۔ کاکیناڈا کے اپاڈا کے مقام پر سمندر غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ چند مقامات پر گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ کئی درخت اور برقی پولز گر پڑے۔ ضلع کوناسیما کے الاورم میں اوڈلاویر بیچ پر بھی سمندر غضبناک رہا، جہاں سمندر کا پانی آئل اینڈ نیچرل گیس پلانٹ تک پہنچا۔ انترویدی کے مقام پر جہاں گوداوری سمندر میں جا ملتی ہے، سمندر سے اٹھتی بلند لہریں دیکھی گئی۔ ریاست کے ضلع نرمل میں جنگلی جانوروں کو پٹنہ سے بنگلور لے جانے والا ٹرک الٹ گیا، جس کے بعد 2 مگرمچھ قریبی جھاڑیوں میں چلے گئے، تاہم حکام نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا۔ عہدیداروں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ واقعہ ضلع نرمل میں موضع منڈی گٹا کے قریب قومی شاہراہ 44 پر پیش آیا۔ پٹنہ کے سنجے گاندھی بائیولوجیکل پارک سے جنگلی جانوروں کو ٹرک کے ذریعے بنیرگٹہ نیشنل پارک بنگلور منتقل کیا جا رہا تھا کہ ضلع نرمل میں یہ ٹرک الٹ گیا۔ اس ٹرک میں 8 مگرمچھ، 2 ہاتھی، 2 سفید شیر اور دیگر جانور موجود تھے۔ ٹرک سیمنٹ کے پلر سے ٹکرانے کے بعد سڑک کے بازو جنگل میں الٹ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سیمنٹ کے پلر سے ٹکرانے کے بعد ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گیا اور الٹ گیا۔ اس حادثے کے بعد 2 مگرمچھ جھاڑیوں میں چلے گئے مگر انہیں دوبارہ پکڑ لیا گیا۔ پولیس اور محکمہ جنگلات کے عہدیدار فوری مقام پر پہنچ گئے اور تمام جنگلی جانوروں کو دوبارہ پکڑ لیا اور ان جانوروں کو ٹرک میں دوبارہ منتقل کر دیا۔ حادثے کے بعد جنگلی جانور کے نہ بھاگنے پر عہدیداروں نے راحت کی سانس لی۔ پولیس اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی فوری کارروائی نے بڑے حادثے کو ہندوستانی ریلویز نے ایڈوانس ٹکٹ بکنگ کی مدت کم کر کے آدھی کر دی ہے۔ ریلویز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسافر اب 60 دن پہلے ٹرین کے ٹکٹ بک کروا سکیں گے، جبکہ پہلے یہ مدت 120 دن تھی۔ اس تبدیلی کا اطلاق اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ 31 اکتوبر تک مسافروں کے لیے اپنے سفر سے 120 دن پہلے ٹکٹ بک کرانے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ ریلویز نے کہا ہے کہ تاج ایکسپریس اور گومتی ایکسپریس جیسے دن میں چلنے والی بعض ایکسپریس ریل گاڑیوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جہاں پہلے ہی پیشگی ریزرویشن کی مدت کم ہے۔ البتہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایڈوانس بکنگ کے لیے وقت کی حد 365 دن کی سطح پر برقرار رہے گی۔ بہار کے سیوان اور سارن کے اضلاع میں زہریلی شراب پینے کے واقعات پر مزید 10 افراد کی جانیں چلی گئیں، جس سے اس المیے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ ریاست میں شراب کی غیر قانونی تجارت اور حکومت کی ناکامی کو اجاگر کرتا ہے اور بہار کی نتیش حکومت حزب اختلاف کے نشانے پر آ گئی ہے۔ RJD کے رہنما تیجسوی یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو ریاست میں ہونے والی حالیہ ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا
लाया जाना चाहिए। ये इज्तिमाई कत्ल है। शराबबंदी नीतीश हुकूमत की इदारती बदउनवानी की एक मिसाल है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शराबबंदी को मुयस्सर तरीके से नाफिज करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। शराबबंदी बिहार में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमती रहनुमाओं, पुलिस और शराब माफिया के दरमियान नापाक गठजोड़ की वजह से बिहार में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी शराब का ब्लैक मार्केट फैल गया है। और आरजेडी के एक और रहनुमा मनोज कुमार झा ने कहा कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही। हुकूमत इस बदकिस्मत वाक़े में भी डेटा को छुपाना चाहती है। वज़ीर आला कहाँ है? रियासत का कौन ख्याल रख रहा? हलाकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। शराबबंदी के नाम पर गरीब और बेबस लोगों को जेल भेजा जा रहा। बिहार के सीवान, छपरा और गोपालगंज के मुख्तलिफ इलाकों में जहरीली शराब पीने की वजह से 37 लोगों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। सीवान जिले में सबसे ज्यादा 28 अमवात हुई, जबकि छपरा में 7 और गोपालगंज में 2 अफराद जहां से हाथ धो बैठे हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी और शराब की भट्टियों पर छापे मारने का अमल शुरू कर दिया। पुलिस ने, जो कि महकमे आबकारी की टीम के साथ मिलकर काम कर रही, और उसने बेकुंठपुर, मांझा और बरौली थाना इलाके के दियारे में छापामारी अंजाम दी है। सीवान के पुलिस सुपरिटेंडेंट ओधेश दीक्षित की हिदायत पर पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हुए 140 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। इन छापों के दौरान 5000 लीटर से ज्यादा शराब को तबाह किया गया और शराब बनाने के आलात, गैस चूल्हे और दीगर मवाद भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक इन छापों का मकसद जहरीली शराब की पैदावार को रोकना है और इस दौरान कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाइयां इसलिए भी की जा रही क्योंकि हालिया दिनों में जहरीली शराब से होने वाली अमवात ने अवाम में खौफ हिरास पैदा कर दिया है। जहरीली शराब पीने के वाकयात का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इससे पहले भी बेकुंठपुर में 5 और नगर थाना इलाके में 16 लोगों की हलाकत हो चुकी है। हालिया वाकयात के बाद गोपालगंज में भी एक बाप और बेटे की मौत ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने तस्दीक की है कि 12 अफराद को हिरासत में लिया गया है और शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने यूपी में पुलिस के मुल्जिमान के साथ हो रहे एनकाउंटर के वाक़यात पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पुलिस एनकाउंटर नहीं करती बल्कि कत्ल की वारदात अंजाम देती है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब बहराइच के इलाके में एक कत्ल केस में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 को पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान गोली मार दी थी। अखिलेश यादव ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि योगी हुकूमत ने पुलिस को बिगाड़ दिया है। उन्होंने ये दावा किया कि सारी दुनिया ने ये देखा कि यूपी के पहले डीजीपी ने भी हुकूमत के पुलिस मुकाबलों पर सवाल उठाए थे और उनकी राय में इन मुकाबलों को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इस हुकूमत में जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे वो दरअसल कत्ल है। वाक़े की तफसील के मुताबिक बहराइच में 2 फ़िरक़ों में होने वाले तशद्दुद के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। उस कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 को मुकाबले के दौरान फायरिंग में गोलियां लगी। पुलिस का कहना है कि उन मुल्जिमान ने असलाह की निशानदेही के दौरान फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे दोनों मुल्जिमान जख्मी हो गए। अखिलेश यादव ने पुलिस के रवैये पर शदीद रद्दमल देते हुए कहा कि अगर सही तहकीकात की जाएंगी तो जिम्मेदार अफसरान को जेल भेजना पड़ेगा। उन्होंने यूपी में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि रियासती हुकूमत को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.